الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں. یوحا الیہ، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، مگر میں اللہ کا نبی ہوں. میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی کا فرشتہ میرے پاس قرآن کی آیتیں لے کر کے آتا ہے. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری جیسا، جیسے تم بشر ہو میں بشر ہوں، اور میری طرف یہ وحی دی جاتی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے مجھے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ کے یہاں جنت پانا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے. فلیعمل عملا صالحا، وہ پہلا کام یہ کرے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، نیک عمل کر لے، عمل صالح کر لے. اور دوسرا کام ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے. یہ دو کام اگر کوئی کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو جنت دے دیں گے.
اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ 2 کام کر لے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے، عمل صالح کرنا ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا جو 2 راستہ بتایا ہے کہ عمل صالح کر لو اور شرک مت کرو. تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ نیک عمل کے اندر 2 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے. جب تک 2 چیزیں ہمارے عمل کے اندر نہیں پائی جائیں گی ہمارا کوئی عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا. پہلی کنڈیشن، ہم جو بھی عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. اگر ہم بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اگر ہم ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، نمائش کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر وہ عمل نیک عمل نہیں. اس لیے آپ دیکھیے نماز اتنی بڑی عبادت ہے. اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. مگر نماز کے اندر بھی اگر نیت آپ کی غلط ہے، نیت آپ کی لوگوں کو دکھانے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم کی وعید سنائی ہے اور کہا ہے کہ نماز پڑھ کر بھی تم جہنم میں جاؤ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے. کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا دل کہیں اور رہتا ہے، دماغ کہیں اور رہتا ہے، وہ اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو نماز کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. غور کیجیے میرے بھائیوں، کتنی بڑی عبادت ہے نماز، مگر نماز کے اندر بھی ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ بربادی اور جہنم کی وعید سنا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم جب تک اپنے عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص نہ کر لیں تب تک ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے ہمیں سکھایا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جب تک ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہوں تب تک عبادت کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہو سکتا، اور اخلاص جب تک نہیں ہوگا اللہ کے یہاں ہمارا عمل قبول نہیں. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے؟ کہ ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جو عمل نیک عمل کر رہے ہیں وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اگر ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی وہ عمل بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس عمل کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، آپ سے وہ عمل کرنا ثابت نہیں ہے، عمل دیکھنے میں خراب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مگر چونکہ میرے نبی کی مہر اس کے اوپر نہیں ہے لہذا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہونے والا نہیں ہے، اس عمل کو بدعت کہا جاتا ہے. جس عمل کے اوپر پیارے نبی کی مہر نہ ہو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، کوئی ایسا کام نکالا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ عمل مردود ہو جائے گا. وہ کل قیامت کے دن وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اس عمل کا ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اس عمل کے اوپر اس کو عذاب دیا جائے گا. آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ الحمدللہ حاجی بھی ہوں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، عمرہ کیا ہوگا. آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی
کہ خانہ کعبہ کے اندر جب طواف شروع کرتے ہیں تو طواف شروع کرنے والا حجر اسود سے اپنا طواف شروع کرتا ہے، اور حجر اسود کے بارے میں حکم ہے کہ اگر حجر اسود کو چومنے کی گنجائش ہے تو اس کو چوما جائے گا، اگر چومنے کی گنجائش نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما جائے گا، اگر ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہیں تو دور سے ہاتھ سے اشارہ کیا جائے گا۔ یہ حجر اسود کے پاس یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اچھا، اب حجر اسود سے آپ نے جب طواف شروع کیا تو طواف جب کمپلیٹ ہونے لگتا ہے تو حجر اسود کے ٹھیک سامنے جو خانہ کعبہ کا کونا ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رکن یمانی۔ تو حجر اسود کے ساتھ ساتھ رکن یمانی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب طواف کرنے والا رکن یمانی کے پاس پہنچے تو وہاں اگر گنجائش ہو تو ہاتھ لگائے، ہاتھ اس کو لگائے، اگر ہاتھ لگانے کی گنجائش نہیں ہے تو آگے بڑھ جائے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب آپ غور کیجیے، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں مگر ہاتھ لگانے کا یا چومنے کا حکم صرف 2 کونوں کو ہے، ایک حجر اسود کو ہے، ایک رکن یمانی کو ہے، باقی کے دونوں کونوں کو چومنا نبی سے ثابت نہیں۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو میں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا اس پر آپ غور کریں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے 4 کونوں کا استعلام کیا، 4 کونوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما۔ یہ عمل حضرت معاویہ نے نیا عمل کیا، نبی نے یہ عمل نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجر اسود کا استعلام کیا تھا اور رکن یمانی کا کیا تھا، باقی دونوں کونوں کو اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے 4 کونوں کا استعلام کیا، 4 کونوں کو ہاتھ لگایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑ گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر معاویہ، اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے تو صرف حجر اسود کو ہاتھ لگایا ہے، میرے نبی نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے، آپ باقی کے دونوں کونوں کا استعلام کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں کونوں کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے، اے عبداللہ ابن عباس، اگر میں نے خانہ کعبہ کے باقی دونوں کونوں کو ہاتھ لگا بھی لیا ہے تو کون سا گناہ کا کام کیا ہے؟ ارے یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو خانہ کعبہ ہے، یہ تو پورا کا پورا احترام اور عزت اور احترام کے لائق ہے، اگر میں نے باقی کے دونوں کونوں کو چوم بھی لیا، ہاتھ بھی لگا دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، اے امیر معاویہ، کیا آپ نے اللہ کے کلام میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو، تمہارے لیے ہمارے رسول کی زندگی نمونہ ہے، ہمارا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب ہمارے نبی نے صرف 2 کونوں کا استعلام کیا ہے تو آپ نے خانہ کعبہ کے باقی دونوں کونوں کو ہاتھ کیوں؟ دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ صحابہ کرام دین کے اندر کوئی نیا کام کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی نیا کام ڈالنے کی گنجائش نہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے، حج کرنے جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں کہ حاجی لوگ جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے، جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے تو حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ تمام لوگ مکہ چھوڑ کر کے مینا چلے جائیں، احرام باندھ لیں اور مکہ چھوڑ کر کے کہاں چلے جائیں؟ مینا چلے جائیں۔ مینا جا کے کیا کرنا ہے؟ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنی، 8 تاریخ کو اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے، باقی وہاں کوئی کام نہیں۔ غور کیجیے، حاجی کہاں ہے؟ مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 1 ٹائم کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، کتنا بڑا ثواب ہے، 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ مگر نبی کا حکم آ گیا
کہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ آ گئی، اب یہاں سے نکل جاؤ، بنا چلے جاؤ۔ اب کوئی حاجی کہے کہ نہیں صاحب ہم کیوں جائیں مینا کے اندر، مینا کے اندر صرف جا کے کھانا ہے، سونا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ تو کام ہم یہاں بھی کر رہے ہیں، یہاں 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب مل رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے وہاں کیوں جائیں؟ اگر کوئی حاجی یہ اعتراض کرے گا، یہ سوال کرے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں جناب، نبی نے جو سکھایا ہے وہی کرنا ہے، نبی نے جو بتایا ہے وہی کرنا ہے۔ اب یہاں آپ کو 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ملنے والا نہیں ہے، بلکہ الٹے آپ حج کرنے گے، آپ کا حج خراب ہو جائے گا، آپ کا حج گڑبڑ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حج کس طریقے سے کیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ حج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اسی کا نام سنت ہے، اور اسی کے اپوزٹ کا نام میرے پیارے بھائیوں بدعت ہے۔ اگر ہم نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا جس کا ثبوت اللہ کے نبی سے نہیں ملتا، جس کا ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ملتا، جس کا حکم قرآن کے اندر نہیں ہے، جس کا حکم صحیح حدیثوں کے اندر نہیں ہے، تو وہ عمل ہو سکتا ہے ہم کو دیکھنے میں بہت اچھا لگے، مگر شریعت کی نظر میں وہ عمل غلط ہے، غلط تھا، غلط رہے گا۔ ایک اور مثال دیکھیے، اذان جب ہو رہی ہو تو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اذان کا جواب دو، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے تم ریپیٹ کرو، اس کو دوہراؤ، اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب دینے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ تم میرے اوپر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود پڑھو۔ درود پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ کی دعا کون سی ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ دعا ہے، یہ نبی نے سکھائی ہے کہ اذان کا جواب دو، اذان کے بعد درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اتنا کام تم نے کر لیا، حلت لہو شفاعتی، تو قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے لیے شفاعت کریں۔ اب نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ پہلے اذان کا جواب دو، اس کے بعد درود پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو۔ اب ایک صاحب آتے ہیں، اذان دینے کے لیے مائک پر کھڑے ہوتے ہیں، اذان دینے کے پہلے وہ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، مگر میرے پیارے بھائی، میرے نبی نے تو اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا آپ اذان کے پہلے درود کیوں پڑھتے؟ ہو سکتا ہے سامنے والا یہ کہہ دے کہ جناب ہم نے کون سا غلط کام کر دیا، ہم تو درود ہی پڑھ رہے ہیں۔ بے شک آپ درود پڑھ رہے ہیں، مگر درود پڑھنے کی جگہ غلط ہے۔ نبی نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا، آپ اذان کے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ کسی چیز کی اگر نبی نے کوئی جگہ بتائی ہے، اس جگہ کو چینج کرنا بھی یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ مثال کے طور پر آپ عیدگاہ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، بقرعید کی نماز پڑھنے۔ مان لیجیے عید کی نماز صبح 7 بجے ہو رہی، آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے 6 بجے، 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس، بہت ٹائم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کے پہلے کوئی نماز ثابت نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ آپ عیدگاہ کے اندر 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کوئی سنت نہیں پڑھیں گے کیونکہ نبی نے نہیں پڑھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز عبادت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نبی نے نماز نہیں پڑھی ہے وہاں نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، وہاں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، غلط ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھیے، بہت موٹی موٹی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ دین کے اندر جو کام نبی نے نہیں کیا ہے یا جس کام سے نبی نے منع کیا ہے وہ کام کرنا بھی غلط ہے، وہ بدعت ہے، چاہے وہ کام دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے بعد ہمارا سب سے بڑا تہوار آئے گا عید الفطر۔
آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولو بھائی، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ نبی نے فرمایا کہ عید کا دن کھانے پینے کا دن، خوشی کا دن، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، نہ عید کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا بڑا تہوار کون سا ہمارا ہے؟ بولو، عید الاضحیٰ کا تہوار، بقرعید کا تہوار۔ بقرعید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ بقرعید کے بعد 3 دن تک 11، 12، 13 یہ 3 دن بھی روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں صاحب ہم تو روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ سوال یہ نہیں کہ روزہ رکھنے میں حرج کی بات کیا ہے، سوال یہ ہے کہ جب عید کے دن میرے نبی نے روزہ نہیں رکھا، بقرعید کے دن میرے نبی نے روزہ نہیں رکھا اور میرے نبی نے منع کیا، تو کون ہوتا ہے روزہ رکھنے والا؟ شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے میرے بھائیوں، آپ کی اتباع کا نام ہے۔ اور وہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو 2 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام، تمہیں جو عمل کرنا ہے وہ نیک عمل ہونا چاہیے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک۔ کل میرا پروگرام تھا چنگاڈی میں، نکاح ہو رہا تھا، غالباً مولانا عین الحق صاحب تھے نا، مولانا عین الحق اظہری صاحب نکاح پڑھا رہے۔ نکاح کے خطبے میں انہوں نے ایک حدیث پڑھی، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر ایک اور حدیث پڑھی، کیا ہے وہ حدیث؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ مولانا نے تو یہ حدیث پڑھی، جانتے یہ حدیث اللہ کے نبی نے کب کہی تھی؟ یہ بات آپ نے کب کہی تھی؟ اصل میں اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 صحابہ نے قسم کھا لی۔ ایک صحابی نے قسم کھائی کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ عبادت میں خلل پڑے گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، کبھی ناغا نہیں کروں گا، کبھی گیپ نہیں دوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا۔ اب دیکھیے، تینوں صحابیوں نے جو بات کہی ہے مقصد غلط نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ بدعت کرنے والے کا مقصد غلط نہیں ہوتا، مقصد صحیح ہوتا ہے لیکن کام غلط ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہے۔ یہاں ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں رات بھر نماز پڑھوں گا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کروں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں آج کے بعد میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا۔ ایک صحابی کہہ رہے میں شادی نہیں کروں گا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے تینوں کو بتایا۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر سن لو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میرے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی ناغا بھی کرتا ہوں، گیپ بھی دیتا ہوں۔ یہاں روزہ کا مطلب وہ رمضان کا روزہ نہیں، آپ لوگ غلط مطلب نہ سمجھے مولوی صاحب کہہ کے کہ رمضان میں گیپ بھی کر سکتے، رمضان کا تو کنٹینیو رکھنا ہے 30 دن، یہ نفل روزے کی بات ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں، اور میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور سوتا نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری 9 بیویاں بھی موجود ہیں۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، رات بھر نماز پڑھنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی اگر سال کا کوئی خاص دن ہو، جیسے شب قدر ہے، رمضان کی شب قدر ہے، رات بھر آپ جاگ سکتے ہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ جس رات کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہوا اس کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ عام طور سے رات بھر کوئی تہجد کی نماز پڑھے یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جو میرا طریقہ چھوڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ جملہ آج نکاح پڑھنے کے ٹائم، نکاح کا خطبہ پڑھنے کے ٹائم مولوی صاحب لوگ پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی نکاح نہیں کرتا ہے، شادی نہیں کرتا ہے، اور اس کے پاس شادی کرنے کی طاقت ہے، شادی کرنے کے لائق ہے وہ، اور شادی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوگا، عمل صالح قبول ہوگا. اللہ کے یہاں نیک عمل قبول ہوگا. اور نیک عمل کون سا ہے؟ جس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر. اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں، اپنی ہر تقریر میں بار بار یہ کہا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. سب سے برا کام، سب سے غلط کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اور دین کے اندر جو نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے. اب دیکھیے، ہمارے رشتہ دار میں ایک صاحب کا انتقال ہوا. انتقال کے دوسرے دن میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ رات میں مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کٹ رہی ہے، کھانے کی تیاری ہو رہی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے آپ کو معلوم نہیں کل تیجا ہے، مرنے والے کے مرنے کے تیسرے دن دعوت ہوتی ہے، تمام رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے. اس کو ہمارے بنارس میں تیجا بولتے، پتہ نہیں آپ کیا بولتے. بولے یہ تیجا ہے. میں نے کہا کتنے شرم کی بات ہے، کل اسی گھر سے آپ کے باپ کا جنازہ اٹھا اور آج آپ بیٹھ کے کھانے کا اور دعوت کا انتظام کر. تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں. بولے مولوی صاحب کیا کریں، سماج ہے، رسم ہے، نبھانا پڑے گا. سماج کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے لوگ کہیں گے باپ مر گیا، اس کا تیجا تک نہیں. یہ حالات ہیں آج اس امت کے. ایک آدمی کا باپ مرا ہے، وہ غم میں ہے، وہ صدمے میں ہے، اور تیسرے دن پورا خاندان بیٹھ کے دعوت کھا رہا ہے، بریانی بن رہی ہے اور دعوتیں اڑ رہی ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. ہمارا دین تو آسانی والا دین ہے. ہمارا دین کسی پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آیا. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹی سی ہوتی ہے، بعد میں بڑھتے 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 بہت بڑھ جاتی ہے. ایک لطیفہ یاد آیا. ایک گاؤں میں ایک آدمی مہمان بن کے گیا. گاؤں والے اس کی بڑی عزت کرتے تھے. گاؤں میں پہنچا، گاؤں والوں نے بڑی اس کی عزت کی، گھر میں بٹھایا، دسترخوان بچھایا، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں رکھ دی. کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سی سینی میں ایک موٹا اور لمبا سا ڈنڈا بھی رکھ رہا. اب مہمان ڈنڈا دیکھ کے ڈر گیا، یار کھانے پینے کی چیزوں کے بیچ میں ڈنڈا کہاں سے؟ کہا کہ بھائیوں یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ ہمارے بزرگوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ مہمان آتا ہے تو ہم دسترخوان پہ کھانا پینا سب رکھتے ہیں، ساتھ میں موٹا سا ڈنڈا رکھتے ہیں. مہمان نے کہا کہ دیکھیے بھائی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور دل ہی دل میں وہ ڈر بھی رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈنڈا کیوں رکھے، کہیں ایسا نہیں پہلے کھلائیں گے پھر ڈنڈے سے پٹائی کریں گے. کہا کہ جب تک آپ ڈنڈے کا مقصد نہیں بتائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں. گاؤں والوں نے کہا مقصد تو نہیں پتا، بس بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا، مہمان آئے تو اس کے سامنے اتنا موٹا سا ڈنڈا رکھو. کہا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. انکار کر دیا اس نے. اب گاؤں میں کھلبلی مچ گئی. گاؤں میں ایک بزرگ آدمی تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا. وہ آئے، انہوں نے ڈنڈا دیکھا، کہا کہ ارے بھائی ہمارے بزرگوں نے جو ڈنڈا رکھا تو اتنا لمبا تھوڑی تھا، اس کو تھوڑا چھوٹا کر. یہ ڈنڈا بہت لمبا ہے، اتنا لمبا ڈنڈا ہمارے بزرگ نہیں رکھتے، اس کو تھوڑا چھوٹا کر. اب جناب ڈنڈے کو تھوڑا 2-3 فٹ چھوٹا کر دیا کہ ابھی کافی لمبا چوڑا ڈنڈا ہے. مہمان نے دیکھا ڈنڈا چھوٹا ہو گیا تو کیا اس سے ماریں گے تو چوٹ تو بہت لگے. کہا کہ ابھی میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ ڈنڈے کا مقصد نہیں بتائیں گے. گاؤں والے پریشان. ایک اور بزرگ آدمی کو بلایا گیا، انہوں نے ڈنڈا دیکھا، کہا کہ ابھی بھی یہ بہت لمبا ہے، بہت موٹا ہے، ہمارے بزرگوں کی جو رسم تھی وہ چھوٹی سی ڈنڈی رہتی ہے. چنانچہ ڈنڈے کو کاٹ کے اور چھیل کے ڈنڈی بنا دیا. اب مہمان نے دیکھا کہ بھئی چھوٹا تو ہو گیا ہے لیکن مقصد ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں رکھا ہے. کہا کہ جب تک آپ مقصد نہیں بتائیں گے میں کھانا کھانے والا نہیں. اب جناب عالی گاؤں کے سب سے بزرگ آدمی کو بلایا گیا، اس کے بال، داڑھی، آنکھ کے جو بھویں ہوتی ہیں سب ایک دم سفید ہو چکی ہے، 100 سال سے کم کی عمر نہیں. اس کو لائے، اس کو قاعدے سے سجائی بھی نہیں دیتا تھا. وہ آیا تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے سامنے اتنا لمبا اور اتنا موٹا ڈنڈا رکھا ہے. کہا ارے کمینوں،
ہمارے باپ دادا کی رسم یہ تھی کہ وہ کھانے کے ساتھ ایک پیالے میں چھوٹا سا تنکا رکھتے تھے تاکہ مہمان کھانے کے بعد کھلال کر سکے. تم کمبختوں نے اس تنکے کو ڈنڈا بنا. یہ ہے تو لطیفہ، ہو سکتا ہے یہ سچ نہ ہو، مگر آپ یاد رکھیں کہ جو بدعت اور خرافات شروع ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک تنکے سے شروع ہوتی ہے اور جا کے ڈنڈا بن جاتی ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں باپ دادا کے طریقے کو کبھی حجت بتایا ہی نہیں گیا کہ باپ دادا کوئی کام کرتے چلے آئے تو وہ صحیح ہو گیا، بلکہ اگر آپ قرآن اٹھائیں تو یہ مکہ کے کافروں کا جواب ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہم نہیں چھوڑیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے. تو باپ دادا کا طریقہ یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اتنی بات سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے اسی مہینے میں رکھتے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس کی قیمت، اس کی اہمیت لوگ نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے. آگے رمضان آ رہا ہے، پیچھے رجب ہے، تو اس کی لوگ قدر نہیں کرتے. جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں. یعنی بندوں کے اعمال کا سالانہ فرشتوں کے یہاں جو حساب و کتاب ہوتا ہے وہ اسی مہینے میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت. پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے. مگر یاد رکھیے 15 شعبان کے بعد، یعنی یہ مہینہ آدھا، آج کتنی تاریخ ہے؟ آج میرے خیال سے 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے، پرسوں 15 ہے. 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اس مہینے کو آپ خود رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنی امت کو منع کیا ہے. کیوں؟ تاکہ روزہ رکھنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے لیے کمزوری پیدا ہو جائے. رمضان کے لیے آپ پوری طریقے سے طاقتور رہیں، الرٹ رہیں، چست رہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. یہ ہو گئی اس مہینے کی فضیلت. اس مہینے کی 15ویں رات کو، جیسے کل 14 تاریخ ہے، کل کی جو رات آئے گی جس کو 15ویں رات کہا جاتا ہے، اس رات کو ہمارے عوام کے اندر شب برات کے نام سے جان. شب برات بولتے، برات میں براعت ہے، برات کا مطلب نجات، نجات کی رات. ایسا ماننا ہے لوگوں کا کہ یہ رات جو ہے یہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو نجات دیتی ہے. مگر یاد رکھیں کہ شب برات یا شب برات کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا. نہ تو نبی نے اس دن خاص طور سے روزہ رکھا ہے، نہ اس رات میں آپ نے خاص طور سے نماز پڑھی، بلکہ سن 448 ہجری میں اللہ کے نبی کے انتقال کے 450 سال کے بعد بیت المقدس کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن ابی الحمیرہ. اس نے سب سے پہلے اس رات میں جماعت بنا کے لوگوں کو نماز پڑھا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس رات میں بڑی عبادت کرتے، رات رات پر عورتیں خاص طور سے بڑی نماز پڑھتی. میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، نماز غلط نہیں ہے، عبادت غلط نہیں ہے، مگر آپ نے اس رات کو جو خاص کر دیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس رات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. بہت سارے لوگوں کی تقریر آپ سنیں گے، وہ ایک حدیث پڑھ کے آپ کو سنائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دن میں نے اپنے بستر پر اللہ کے نبی کو نہیں پایا. اللہ کے نبی بستر پر نہیں تھے، میں تلاش کرنے لگا. تلاش کرتے کرتے میں بقیع کے قبرستان میں گئی. بقیع کے قبرستان میں جب میں گئی تو وہاں دیکھا کہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں. تو اللہ کے نبی نے مجھ کو دیکھ کر کہا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، میرا ایسا کوئی سوچنا نہیں تھا. میں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور اپنی بیوی کے پاس گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے
آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ. یہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کے بال بہت زیادہ ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کرتا ہے. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. یہ کہاں پر حدیث ہے؟ یہ ترمذی شریف کے اندر ہے. حدیث نمبر 709 709 نمبر کی حدیث ہے. لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی اپنے استاد کا نام لے رہے امام بخاری کا کہ میرے استاد امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو. اور اس حدیث کے اندر 2 جگہ گڑبڑی ہے. 2 جگہ اس حدیث کی سند میں ڈسکنیکشن ہے. حجاج ابن ارطاب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن کثیر سے, اور یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے. حجاج ابن ارطاب کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی یحییٰ ابن کثیر سے, اور یحییٰ ابن کثیر کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی عروہ سے. لہذا یہ حدیث ضعیف ہے, منقطع ہے, اس کے اندر ڈسکنیکشن پایا جاتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امام ترمذی خود اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ اس رات کی فضیلت میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نازل ہونے کی بات ہے تو صحیح حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات کے آخری پہر پہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جو مجھ سے مغفرت مانگے, ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں. تو یہ معاملہ تو ہر رات ہوتا ہے. اس میں 15 شعبان کی رات کی یا شب برات کی رات کی کوئی فضیلت نہیں. لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کی اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. دیکھیں قبرستان جانا نبی کی سنت ہے, قبرستان جانا چاہیے. قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دے رہا ہوں, قبرستان جایا کرو. فإنها تذکرکم الآخرہ, قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے, قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے. تو قبرستان جانا نبی کی سنت ہے, یاد رکھیں. لیکن قبرستان جانے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے, کوئی دن فکس نہیں کہ ہم شب برات کو جائیں, ہم عید کے دن جائیں, ہم بقرعید کے دن جائیں, ہم فجر کے بعد جائیں. یہ کوئی ٹائم فکس نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ قبرستان جانے کا مقصد دعائے مغفرت کرنا نہیں ہے. ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا, ہماری ماں کا انتقال ہو گیا, ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا, ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, تو اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا کمپلسری نہیں ہے. ہم یہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے جب تک قبرستان نہیں جائیں گے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی. اچھا, شب برات میں لوگ حلوہ بھی بناتے ہیں. پوچھو بھائی حلوہ کیوں بن رہا ہے؟ تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک جنگ میں دانت ٹوٹ گیا تھا. دانت ٹوٹ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ نے حلوہ بنا کر کے استعمال کیا تھا, اس لیے ہم حلوہ کھاتے. میں کہتا ہوں اگر یہ بات صحیح ہے کہ نبی کا دانت ٹوٹا تھا اور نبی نے حلوہ کھایا تھا, تو آپ ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں, دوسری سنت پر آپ بھی تو 2-4 دانت اللہ کی راہ میں اپنے توڑوائیے, اس کے بعد آپ حلوہ کھائیں. دانت ٹوٹا نبی کا, یہ سنت یاد نہیں, حلوہ نبی نے کھایا, یہ سنت یاد ہے. اچھا, دانت ٹوٹنے پر آدمی حلوہ کون سا کھائے گا؟ بولو بھائی, پتلا حلوہ کھائے گا. یہاں تو ماشاء اللہ چنے کا اور مسور کا اور ناریل کا بہترین حلوہ بن رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کا دانت کب ٹوٹا تھا؟ غزوہ احد میں. غزوہ احد کب ہوئی؟ شوال میں. اور یہ شب برات کب آ رہی ہے؟ شعبان میں آ رہی ہے. تو یہ کہانی جو ہے نا یہ فیک ہے, فرضی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حلوہ عام طور پر بھی پسند تھا, حلوے سے کوئی دشمنی نہیں, حلوہ کھائیں, آپ سال بھر کھائیں اور خود بھی کھائیں اور ہو سکے تو ہم کو بھی دعوت دے کے کھلائیں. لیکن اس رات میں آپ نے جو حلوے کو خاص کر لیا یا اس دن کو خاص کر لیا, یہ غلط ہے. اس کو سنت سمجھ کر اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں ہمارے باپ دادا کی روحیں آتی ہیں اور وہ ہمارے حلوے پر اگر ہم فاتحہ پڑھ دیتے ہیں وہ حلوہ وہ کھاتے ہیں. یاد رکھیں یہ ہندوانہ عقیدہ ہے,
یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مر گیا اب وہ دوبارہ دنیا میں آنے والا نہیں ہے، دنیا میں کسی کی روح لوٹ کے آنے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد آدمی برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ کے معنی ہوتا ہے بیریئر، یعنی ہمارے اور اس کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ قیامت تک وہ برزخ میں رہے گا۔ برزخ کا مطلب دیوار، بیریئر، اب بیریئر کے اس پار ہو گیا، لہذا کسی کی روح دنیا میں نہیں آتی۔ ہر سال کروڑوں روپئے مسلمانوں کے شب برات پر آتش بازی میں، گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے میں خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اس امت کا حال ہے جو غریب ہے، جس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملی، جس کی عورتیں شادی نہیں کر پا رہی ہیں، جن کے غریب بچیوں کے باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے۔ اس امت کا حال یہ ہے کہ مراد آباد یو پی کے اندر آج سے 1 سال پہلے ایک غریب مسلمان عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی، تو اس کو کھانا نہیں ملا، 3 دن تک وہ بھوک سے مر گئی۔ آج اس امت کے اندر کروڑوں روپئے پانی کی طرح آتش بازی پر، پٹاخے پر اور گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے پر سجائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کو مذاق نہ بناؤ، دین کو کھلواڑ نہ بناؤ، دین کو تماشا نہ بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے میرے نبی ان کو چھوڑ دیجئے ان کے انجام پر جنہوں نے اپنے دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے۔ ہمارا دین کھلواڑ کا نام نہیں، ہمارا دین بہت سیریس دین ہے، بہت سنجیدہ دین ہے۔ ہمارے دین میں کوئی فالتو تہوار، کوئی فالتو رسم ہمارے دین کے اندر نہیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو عبادت کرنے کا شوق ہے، آپ کو رات میں جاگنے کا شوق ہے، آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے، بہت جلد رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو اور خاص طور سے طاق راتوں کو 21، 23، 25، 27، 29 جو طاق راتیں ہیں، اللہ کے نبی رات بھر جاگتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اندر اگر عبادت کا شوق ہے، آپ شب قدر میں عبادت کیجئے، شب برات کا معاف کریں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس چیز کا ثبوت نہ ہو، جس چیز کو میرے نبی نے نہ کیا ہو، ہم عبادت اور دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے ثواب کے بجائے الٹے ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو کاروبار سے پریشان ہیں، قرض دار ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے قرضوں سے ان کو نجات دے دے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے نکاح کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی بھی تو حفاظت فرما، اس ملک میں امن اور چین کی فضا کو برقرار رکھنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ملک میں چناؤ کا ماحول ہے، انتخابات کا ماحول ہے، ایسے حالات میں ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے کہ اے اللہ اس ملک کی کرسی پر، اس ملک میں اقتدار کی کرسی پر اے اللہ امن و شانتی اور انصاف اور انسانیت کا کام کرنے والے لوگوں کو تو بٹھا دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم پر آنے کی، نبی کے طریقے کے پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ الله أكبر، الله لا إله إلا الله۔